نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں اس موضوع پر ہم سورہ یوسف کو الحمدللہ سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، اور اب تک ہم اس سورہ مبارکہ کی 76 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ پچھلی مجلس میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ دوسری بار آئے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے مصر میں، تو اپنے والد کی اجازت سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین سے بڑے عرصے بعد ملے تھے۔ خواہش ان کی تھی کہ بنیامین کسی طرح سے میرے پاس ہی رہ جائے، لیکن کسی بھی پردیسی کو اس طرح سے روک لینا اپنے ملک میں بادشاہ کے قانون کے مطابق ممکن نہ تھا، تو اللہ نے خاص تدبیر کی اور اس کے ذریعے سے بنیامین کا مصر میں رکنا یہ ممکن ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا وہ پیالہ ڈالا جس سے کہ ناپ ناپ کر دیا جاتا تھا راشن قافلے والوں کو، اور جب وہ قافلہ روانہ ہو گیا اور بعد میں خادمین نے دیکھا کہ جو راشن بھرنے کی ذمہ داری پر مامور تھے کہ وہ پیالہ غائب ہے، تو انہوں نے اس قافلے کو یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قافلے کو پکار کر واپس بلایا اور کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز غائب ہے؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، نا فساد مچانے زمین میں آتے ہیں۔ پوچھا خادموں نے کہ اگر تمہارے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا، چور پکڑا گیا، تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں سزا یہ ہے کہ چور کو غلام بنا دیا جائے اس نے جس کی چوری کی ہے۔ اور پھر جب وہ پیالہ برآمد ہوا بنیامین کے سامان سے، تو گویا انہی کے بتائے ہوئے قانون کے تحت بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور یوں یوسف علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور بنیامین مصر میں ٹھہر گئے۔ اب اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ایک بار پھر جو ان کا خبث باطن تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ قالو آیت نمبر 77 سورہ یوسف، قالو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ان یسرق اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیا چوری کی ہے۔ دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے، اور ان دونوں پر چوری کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن یہ بہرحال ایک بہتان ہے یوسف علیہ السلام پر جو ان کے بھائیوں نے لگایا۔ ایک بات تو یہ لکھی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی، بنیامین کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو پھر جو یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، یوسف علیہ السلام کی پھوپھی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی تھی، لیکن جب وہ خاص عمر کو پہنچ گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اب وہ پھوپھی نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو والد کے حوالے کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کوئی قیمتی چیز ایک کمر پٹے کے اندر باندھ کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کمر پٹا باندھ دیا، اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور بعد میں کہہ دیا کہ میری فلاں چیز غائب ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی تو کمر پٹے میں وہ چیز موجود تھی۔ تو حالانکہ کوئی چوری یوسف علیہ السلام نے نہیں کی تھی، لیکن پھوپھی نے یہ تدبیر کیوں کی تھی؟ تاکہ یوسف علیہ السلام انہیں دوبارہ مل جائیں، کہ جو چور ہوتا ہے
تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا سامان چوری ہو۔ تو یوں ان کی پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان کو اپنے پاس روکے رکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ کام کیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کام میں کوئی قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کی محبت چوری کر لی تھی ہمارے مقابلے میں، اپنے والد کی توجہ چوری کر لی تھی ہمارے مقابلے میں۔ تھے یہ چھوٹے، بڑے ہم تھے، کام کاج والد کے ہم کرتے تھے، لیکن والد کی ساری توجہ انہوں نے کھینچ لی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی چوری نہیں ہے۔ والد محترم کی اگر محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، تو اس میں یوسف علیہ السلام کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ وہ تو ان کا حسن تھا، ان کی اعلیٰ سیرت تھی، والدین کے حوالے سے ان کی فرمانبرداری تھی کہ جس کی وجہ سے والد محترم ان کی طرف زیادہ نگاہ التفات کرتے تھے۔ تو بہرحال بہتان لگایا انہوں نے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر چوری کی ہے اس نے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اصل حقیقت کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں چھپایا۔ محترم ناظرین، بہت بڑا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو فوراً غصے میں ریئیکٹ کرتا اور جواب دیتا کہ تم کتنے ظالم ہو، تم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں اپنے والد کی شفقت سے محروم کر کے، والدہ کی عنایات سے محروم کر کے کنویں میں ڈالا، اور ابھی بھی ان کے خلاف تمہاری حسد، تمہاری جلن ختم نہیں ہو رہی، اور اب بھی تم ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ضبط کیا، برداشت کیا، بڑے اعلیٰ تحمل کا مظاہرہ کیا اور اصل حقیقت کو اپنے جی میں چھپائے رکھا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اصل حقیقت کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، البتہ جی میں کہا کہ تم ہی ہو جو کہ درجے کے اعتبار سے بہت ہی برے ہو، کتنے ظالم ہو تم، کتنے سنگدل ہو کہ زیادتی کے بعد ابھی بھی تمہارے دل سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بغض، عداوت، دشمنی وہ نہیں جا رہی، بلکہ تم ہی ہو جو درجے میں بہت ہی برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے اس جھوٹ کو جو تم گھڑ رہے ہو، جو تم بنا رہے ہو۔ اب اس کے بعد بھائی پریشان ہوئے کہ اب ہم جائیں گے جب والد کے پاس تو انہیں جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ پہلے یوسف علیہ السلام وہ ان سے ہماری وجہ سے بچھڑ گئے، اور اب جب جائیں گے تو بتائیں گے کہ بنیامین بھی بچھڑ گئے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے ایک عرض کی، درخواست کی۔ قالو، بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ گویا محسوس ہوتا ہے کہ اب عزیز مصر کے منصب پر رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام فائز ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک اور عزیز مصر تھا جن کے ہاں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، لیکن اب اسی منصب پر لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو آ کر کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک بنیامین کے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، ان کا پہلے ہی ایک بیٹا جو ہے وہ ان سے جدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ روتے رہتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں کہ آنسو بہہ بہہ کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہے، ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم جا کے انہیں یہ خبر بتائیں گے کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی مصر میں روک لیا گیا ہے تو یہ بڑی ان کے لیے صدمے کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا، فخذ احدنا مکانا، آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں، آپ نیک لوگوں میں سے ہیں، ہماری درخواست، ہماری التجا قبول کیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ آپ ہم 10 بھائیوں میں سے جس کو چاہیے آپ پکڑ لیجئے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کیسی بات کر رہے ہو کہ جس کے سامان سے ہماری کھوئی چیز ملی ہے ہم اس کے بجائے ہم کسی اور کو پکڑ لیں؟ یعنی اصول تو یہی ہے کہ سزا تو اسی کو ملنی چاہیے کہ جس نے جرم کیا ہے۔ تو یہ تو کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو انصاف کے مطابق بات نہیں ہے، یہ تو عدل کے خلاف بات ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں
اس کے سوا کسی اور کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ محترم ناظرین، بڑے محتاط الفاظ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم چور کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر یہ چور کی بات کرتے تو یہ بنیامین پر کیا ہوتا؟ بہتان ہوتا۔ بنیامین چور نہیں تھے، انہوں نے پیالہ نہیں چرایا تھا، ان کے تھیلے میں تو پیالہ رکھا گیا تھا۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کوئی تہمت نہیں لگائی اور کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، کوئی خلاف واقعہ بات بھی نہیں کی۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے توریہ، کہ جب انسان جھوٹ نہ بولے لیکن کسی مصلحت کی خاطر ایسی بات کرے جس سے کہ کوئی راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی احتیاط کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو بالکل حقیقت کے مطابق تھے اور جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بھائی پر کوئی تہمت بھی نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم پکڑ لیں اس کے سوا کسی اور کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے؟ انا اذا لظالمون، بے شک کی صورت میں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ یہ ظلم ہے کہ قصور کسی کا ہو اور اس کی جگہ سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ محترم ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، امید ہے کہ آپ وقفے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں سلسلے وار اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے آج سورہ یوسف کی 79 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 80 میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بنیامین کو نہ روکیے اپنے پاس، اس کی جگہ ہمیں روک لیجئے، ہم میں سے کسی کو روک لیجئے۔ بنیامین کے والد بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں، ایک بیٹے کی جدائی سے پہلے ہی غم سے نڈال ہیں، ان پر بڑا اس کا منفی اثر پڑے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب یہ ان کی درخواست قبول نہ کی تو اب اس کے بعد انہوں نے علیحدہ ہو کر مشورہ کیا۔ فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو پھر انہوں نے تنہائی کے اندر علیحدہ ہوتے ہوئے انہوں نے باہم نجوہ کیا، باہم سرگوشی کی، باہم مشورہ کیا۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہا ان سے ان کے بڑے نے، یعنی حضرت یہودا، یا ان کا نام روبن بھی آیا ہے یا روبیل بھی آیا ہے، یہ وہی بڑے بھائی ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، اگر تم کچھ کرنے پر تل ہی گئے ہو تو ان کو جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا ان کو لے جائے گا۔ تو یہ وہی بڑے بھائی ہیں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ بے شک جو تمہارے والد ہیں وہ تم سے ایک عہد لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے کیا زیادتی کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، تو میں تو ہرگز اس زمین سے نہیں ٹلوں گا، نہیں ہلوں گا، حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرے والد خود اجازت دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کو فیصلہ کر دے، مجھے موت دے دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی بندے ان میں کھڑے کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے بھی ایک کو اس حوالے سے کھڑا کر دیا۔ اس نے پہلے بھی منع کیا ان کو کہ دیکھو انہیں قتل مت کرنا، اور اب بھی وہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور اپنے والد کو دکھ پہنچایا، اور اب یہ عجیب ایک اور واقعہ ہو گیا ہے، لہٰذا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب میں اپنے والد کو جا کر فیس کر سکوں، لہٰذا میں تو اب نہیں جا رہا اور تمہیں ہی اپنے والد کے پاس جانا پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب خود مجھے حکم دے دیں تو میں پھر ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، اور یا پھر یہ ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ ارجعوا الی ابیکم،
لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف۔ اب یہاں سے پھر منظر بدلتا ہے اور اب وہ بھائی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جا کے والد کو جو بھی واقعہ مصر میں ہوا ہے بنیامین کے حوالے سے اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، اور جا کر والد سے کہنا۔ اب اس کے بعد اگلا منظر ہے، والد سامنے موجود ہیں اور بھائی ان کے سامنے اب وہ بات کر رہے ہیں۔ یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تنزیہ جملہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں، ہمارے سامنے اس نے حرکت نہیں کی تھی، ہمارے سامنے اس نے پیالہ اپنے سامان میں نہیں ڈالا تھا۔ الا بما علمنا، مگر اس کے جو ہم نے جانا، ہمارے علم میں آیا کہ ان کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا اور وہ وہاں پر چور ثابت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو ہماری اپنی شریعت کے مطابق مصر کے اس وقت کے عزیز نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو یوسف علیہ السلام کے بعد اس بیٹے کی بھی جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اس پر گواہ نہیں ہیں سوائے اس کے جو کہ ہم نے جانا۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں ہیں، ہمیں غیب کی خبروں کا پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس بار وہ سچے تھے، لہٰذا اپنے موقف کے حق میں مزید دلیل دے رہے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لیجئے اس بستی سے کہ جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان قافلے والوں سے کہ جن کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی آپ ان بستی والوں سے جا کر بھی دریافت کر سکتے ہیں جس بستی میں ہم تھے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، یا جو قافلہ آیا ہے اور جس کے ساتھ ہم یہاں پر واپس آئے ہیں کنعان، آپ ان کے بھی افراد کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ واقعی ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے جیوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ یہی بات انہوں نے پہلے بھی فرمائی تھی جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر لائے تھے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اب یہی بات دوبارہ یعقوب علیہ السلام نے فرمائی۔ لیکن پہلی بار ان کی بات صحیح تھی، واقعی ان کے جیوں نے ایک بات گھڑی تھی، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، جبکہ اس بار وہ سچے ہیں۔ لیکن والد ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ جھوٹے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹے کی صحیح بات بھی اب صحیح نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ تو کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یہیں پر ناظرین نوٹ کیجئے کہ انبیاء اکرام بھی انسان ہوتے ہیں اور انبیاء اکرام سے بھی لغزش ہو سکتی ہے۔ فرق کیا ہے عام انسانوں میں اور نبیوں میں؟ کہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اگر عام آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام اس کی اصلاح نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس نے کسی کے لیے نمونہ نہیں بننا۔ لیکن اگر نبی سے لغزش ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے کھلم کھلا ان کی اصلاح کر دیتا ہے، تاکہ وہ نبی ہر اعتبار سے لوگوں کے لیے نمونہ رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کی پرانی روش کی وجہ سے اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی بات گھڑ لی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، تم میں سے کچھ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور اس انداز سے وہ اپنی بات رکھتے ہیں کہ مجھے متاثر کر لیتے ہیں، اور ممکن ہے کہ پھر میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن دیکھنا میری عدالت سے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے حق میں لکھوا کر نہ لے جانا ناجائز طریقے سے، اس لیے کہ اگر تم مجھ سے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے حق میں لکھوا کر لے گئے تو وہ اصل میں جہنم کا ٹکڑا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ اپنی باتوں کی وجہ سے کسی نبی کو بھی غلط رائے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، لیکن بہرحال نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی رہنمائی کر کے اور معاملات کو بالکل صاف فرما دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے جو بنیامین کے بارے میں آ کے مجھے بات بتائی ہے، یہ وہ بات ہے جو تمہارے جیوں نے
کر لی ہے۔ فصبر جمیل، تو بہرحال ابھی بھی خوبصورت صبر کرنا ہے۔ یہی بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی۔ کوئی اللہ سے شکوہ نہیں، کوئی وابیلہ نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی مرثیہ نہیں، کوئی اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرانا نہیں، کوئی اپنے بالوں میں خاک نہیں ڈالنا، کوئی گریبان نہیں پھاڑنی، کوئی چیخ چیخ کر فریادیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب سیدنا ابراہیم ان کے صاحبزادے ان پر نزع کا عالم طاری تھا، ان کی سانس اکڑ رہی تھی، اللہ کے پاس جا رہے تھے، گود میں لیا اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ہمارا دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم پورے کے پورے اللہ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو چاہے سو کر سکتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ لے لے تو لے سکتا ہے، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم نے تھوڑی ہمیشہ یہاں اس دنیا میں رہنا ہے۔ اگر آج ہمارا عزیز دنیا سے گیا ہے تو ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، تو لہٰذا اصل دائمی ملاقات تو اپنے عزیزوں سے جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو جنت میں اپنے اعزہ کا، خاص طور پر اپنے والدین کا، اپنی اولادوں کا ساتھ فرمائے۔ تو فرمایا کہ فصبر جمیل، اب صبر کرنا ہے خوبصورت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم فیصلے پر راضی ہیں اور کوئی اللہ سے شکوہ شکایت سوء ظن نہیں کریں گے۔ اصلاح ان یاتینی بہم جمیعا، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے تینوں کو لے آئے میرے پاس۔ اب یہاں تین کا لفظ آ گیا کیونکہ اب باپ سے، والد سے تین بیٹے دور ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی دور تھے، پھر بنیامین اور یہودا وہ دونوں بھی اب دور ہو گئے۔ بنیامین کو تو روک لیا گیا مصر میں ایک خاص معاملے کی وجہ سے، اور یہودا خود ساختہ طور پر مصر میں رک گئے کہ میں اپنے والد کو جا کے فیس نہیں کر سکتا، میں اپنے والد سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بھی مصر میں رک گئے۔ تو والد اب تین بیٹوں کی قربت سے محروم ہیں، یہودا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیرا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہا کہ ہائے افسوس ہے یوسف پر۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، انشاءاللہ یہ بات ہماری جاری رہے گی۔ فی الحال اجازت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ 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 اللہ